الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ ہم سب اس کے در کے سوالی ہیں، اس کے محتاج ہیں، اس کے فقیر ہیں۔ ہمیں جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو، اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ وہ ہم گناہگاروں کی دعا کو سنتا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے۔ انسان جو کوئی بھی اس کے سامنے دعا کرے، فریاد کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی فریاد پہنچتی ہے، اس بندے کی آواز وہاں پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو سنتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، جو نیک، متقی، پرہیزگار، عابد اور زاہد، ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں یقینی طور پر سنی جاتی ہیں اور اللہ انہیں پورا بھی فرماتا ہے۔ جتنا وہ زیادہ ایمان والا اور اعلیٰ عمل کا حامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ ایمان کے حامل شخص کی دعا کو سنتا بھی ہے اور پورا بھی فرماتا ہے۔ اور ان اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ عمل والوں میں انبیاء کرام کی جماعت و جماعت ہے کہ انہوں نے جب بھی اپنے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ جیسے کہ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام، اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام انہوں نے یہ بات کہی کہ اے میرے اللہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں نے جب بھی تیرے سامنے دعا کی، جب بھی میں نے فریاد کی تو دعا کر کے میں کبھی بھی بدبخت نہیں رہا، یعنی کبھی بھی میرے ہاتھ خالی تو نے نہیں موڑے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جب بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی موڑنے سے شرما جاتا ہے۔ یعنی آپ کائنات کے خالق و مالک رب العالمین کی بارگاہ میں جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے کچھ مانگتے ہیں، تو اللہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی موڑنے سے شرما جاتا ہے، یعنی اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا، اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی
اس دعا کو رد نہیں کرتا، اس دعا کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اپنے بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، موضوع آج تھوڑا سا مختلف ہے، اس میں آپ کے لیے کچھ بڑے فائدے کی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن توجہ ضروری ہے۔ اور اگر میں 5-7 منٹ اوپر لے جاؤں تو کوئی مسئلہ تو نہیں، کوشش کروں گا اپنے 1 گھنٹے میں پورا کریں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے کو دعا کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اسے اس کی دعا کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ یاد ہو اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے کی جو حاجت اور ضرورت ہو اس کو پورا کر دیتا ہے۔ جو اس نے مانگا، کہتا ہے یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، یا اللہ میری فلاں مشکل دور کر دے، یا اللہ میرے فلاں مسئلے کو حل کر دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو سن کر اس کی حاجت، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور اگر دعا کے نتیجے میں، مانگنے کے نتیجے میں وہ چیز نہ ملی جو آپ نے اللہ سے سوال کیا جس چیز کا، تو اللہ رب العزت کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو چیز مانگ رہا ہے اسے یہ چیز دینا اس کے لیے فائدے کا سبب ہے یا اس کے لیے نقصان کا سبب ہے، تو وہ اپنے علم کے مطابق اس انسان کو وہ چیز نہیں دیتا جو وہ مانگتا ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات اپنے لیے غلط چیزیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے ایسی چیزیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارا فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے، تو اللہ کو چونکہ اس بات کا علم ہوتا ہے، تو جو ہم نے مانگا اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا، اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اب میں نے دعا کی ہے، میں نے مانگا ہے، میں سوالی ہوں، اللہ رب العزت وہ خالق کائنات، نبی کریم علیہ السلام کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، وہ اگر اللہ نے دعا نہیں سنی، اللہ نے میری ضرورت کو، حاجت کو پورا نہیں کیا، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی دعا کے نتیجے میں، اپنے بندے کی اس دعا کی نتیجے میں کوئی آنے والے وقت میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس مشکل پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ یعنی دعا رد تو نہیں ہوئی، جو مانگا اگر وہ نہیں ملا تو اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ اللہ ضرور دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح بعض دعاؤں کو اللہ رب العزت اس کے لیے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ یعنی آج تم نے دعائیں کی، اللہ سے مانگا، اللہ کے سامنے سوال کیے، فریادیں کی، آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت، آپ کی فریاد پوری نہیں ہوتے، تو مایوس مت ہو کہ اللہ نے تیری دعا کو نہیں سنا۔ تو قیامت کے دن دیکھے گا کہ دنیا میں جو تم نے اللہ سے دعائیں کی تھی، خالق کائنات ان دعاؤں کو نیکیاں بنا کر قیامت کے دن تیرے نیکی کے پلڑوں میں ڈال دے گا، نیکی کے پلڑے میں ڈال دے گا، یعنی وہ تیرے حسنات پہ، تیری نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ لگا دعا ہماری رد نہیں ہوتی، ہم گناہگار ہیں، کبھی ہم جو مانگتے ہیں مل جاتا ہے اور کبھی جو مانگتے ہیں نہیں ملتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ جس بندے کا ایمان اور عمل اعلیٰ ہوتا ہے، جس کا ایمان اور عمل اعلیٰ پائے کا ہوتا ہے، وہ جب اللہ کے سامنے دعا کرے، کچھ مانگے، کو حاجت اللہ کے سامنے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور اعلیٰ ایمان، اعلیٰ عمل انبیاء کا، رسولوں کا، دیگر لوگوں کی نسبت بہت اونچا ہے، بلند ہے،
اور ان میں سب سے زیادہ اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام جیسی ہستی، آپ کا مقام اور مرتبہ جتنا اعلیٰ اور بلند ہے ہم جانتے ہیں، جب یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کر دیں تو اللہ رب العزت اپنے اس نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا، دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ محمد کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے بندوں کے لیے جب بھی آپ نے کوئی دعا کی، صحابہ کرام کے لیے آپ نے جب بھی کوئی دعا کی، صحابہ کرام کے لیے آپ نے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مایوس نہیں کیا۔ نبی نے جو سوال کیا اللہ نے عطا فرما دیا، اللہ نے عطا فرما دیا۔ بہت سی مثالیں ہیں احادیث کے اندر کہ لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام سے دعا کا کہا، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی۔ جو بھی دعا نبی کریم علیہ السلام نے کسی صحابی کے لیے کی، اللہ نے اس دعا کو ریجیکٹ نہیں کیا، قبول کیا، قبول فرمایا، اور جو نبی نے مانگا اللہ نے وہ عطا کر دیا، اللہ نے وہ عطا کر دیا۔ تو صحابہ کرام وہ خود بھی نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کرتے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کیجیے، نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے دعا کر دیتے۔ اور بعض اوقات نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی لوگوں کو دعائیں دی۔ آپ سے کسی نے دعا کا کہا، آپ نے دعا کی، وہ بھی قبول ہوئی، اور آپ نے خود بھی جس کو دعا دی اللہ نے اسے بھی قبول فرما لیا۔ اب وہ صحابہ کی جماعت تھی، نبی کریم علیہ السلام اس وقت چونکہ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کر دیتے، یا صحابہ کے لیے آپ خود دعا کر دیتے، دعائیں پوری ہو جاتی۔ آج میں 1400 سال کے بعد میری بھی خواہش ہے، میری بھی یہ طلب ہے، میری بھی یہ طلب ہے، میری بھی یہ خواہش ہے کہ خیر کاش مجھے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں۔ کیا خیال ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی دعائیں لینا چاہتے ہو کہ نہیں لینا چاہتے؟ آج اس دور میں اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کی دعاؤں کو لینا چاہتے ہیں، آپ نے غور کرنا ہے، توجہ کرنا ہے۔ ایک بات کا میرا گلہ اور شکوہ رہتا ہے، وہ یہ کہ میں اس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتا کہ جب آپ درس میں بیٹھے ہوں تو اپنی گفتگو میں لگے ہوں۔ آپ دھیان کیا کیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کو کام کی چیز مل جائے گی، آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہاں ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمیں بھی فائدہ ہو جائے اور آپ کو بھی۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ دین اسلام میں ہے، سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ اس فائدے کو پانے کے لیے ہمیں سستی اور تساہل سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس فائدے کو پانے کے لیے بھرپور توجہ اور بھرپور کوشش ہونی چاہیے ہماری۔ تو سنیے، نبی کریم علیہ السلام ہماری یہ طلب اور خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارے نبی کی دعائیں مل جائیں، ہمیں بھی اگر نبی کریم علیہ السلام کی دعائیں مل جائیں تو ہم بھی کامیاب لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بھی اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہو جائے، ہمارے اوپر بھی اللہ کے احسانات ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام نے جہاں اپنے دور میں اپنے صحابہ کے لیے دعائیں کی ہیں، آپ نے اسی طرح بعض دعائیں ایسی کی ہیں کہ وہ دعائیں قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہیں، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اور جس شخص نے جن باتوں کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے وہ دعائیں دی ہیں، ہم میں سے جس کسی نے وہ کام کر لیے تو اللہ کے نبی کی وہ دعائیں اس شخص کو مل جائیں گی، اور جس کو نبی کی دعائیں مل جائیں گی وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں کہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ کون سی دعائیں ہیں اور وہ کن کن کاموں کے کرنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ دعائیں دی ہیں،
میں اس کی تفصیل سے پہلے آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی بعض دعائیں جو آپ نے صحابہ کو دی تھی وہ دعائیں اور پھر صحابہ کے لیے ان دعاؤں کا کیا نتیجہ نکلا وہ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا، پھر اس کے بعد ہم ان چیزوں کی طرف آئیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے عمل ہیں کہ جن کو کر کے ہم نبی کریم علیہ السلام کی دعاؤں کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ آئیے صحابہ کی زندگی کی بعض مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی وہ مشرک، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کس بات کی فریاد کی، اللہ سے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ۔ نبی کریم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما کہ عمر جو ہے وہ اسلام قبول کر لے، خاص کر عمر جو ہے عمر بن خطاب یہ اسلام قبول کر لے۔ عمر کے اسلام قبول کرنے سے اللہ اس اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی عمر بن خطاب کے لیے، اور آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے ابھی جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ جو شخص بھی اسلام قبول کر لیتا اس کو مارتے پیٹتے، اس پر ظلم کرتے۔ اس بات کے اوپر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا کہ کوئی اسلام قبول کر لے۔ اسلام قبول کرنے والوں کے اوپر آپ جو ہے ظلم کرتے انہیں مارتے اور پیٹتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کے دشمن، اسلام قبول کرنے والوں کو مارنے اور پیٹنے والا یہ عمر، رب کائنات نے اپنے نبی کی دعا ان کے حق میں قبول کی، اور یہی عمر بن خطاب جو ہے اسلام قبول کر کے اسلام کے عظیم ترین قائد بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کو اسلام کی نعمت جو ہے اس سے نواز دیا، اور سبحان اللہ عمر نے جب اسلام قبول کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے مسلمان ہونے پر نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے، طبرانی کے اندر یہ روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب عمر نے اسلام قبول کیا، فلما اسلم عمر، جب عمر نے اسلام قبول کیا، اتانی جبریل، فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں، جبرائیل امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا کہا، اسلام عمر، کہا حضرت جبرائیل نے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام قبول کرنے سے آسمان میں موجود فرشتوں کو بھی خوشی ہوئی ہے۔ آسمان میں موجود جو فرشتے ہیں انہیں بھی خوشی ہوئی ہے۔ ایسا اسلام، ایسا مسلمان عمر فاروق، یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت عمر کو ملا ہے، اس لیے کہ ان کے حق میں دعا کرنے والی ہستی کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی آپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ عمر وہ شخصیت ہے جسے اللہ کے رسول نے دعا کر کے مانگا ہے۔ نبی کی دعا سے جو مسلمان ہوا ہے، دیکھیے اس کے اسلام کو، اس کے مسلمان ہونے کو، کہ آسمان کے فرشتے بھی اس کے اسلام قبول کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ سنیے ذرا عمر کا اسلام سنیں، عمر کا مسلمان ہونا سنیں، عمر کے اسلام کو ذرا سمجھیے گا، دیکھیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ دیکھیے گا کہ اللہ نے کیسا اسلام عمر فاروق کو عطا کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن بیٹھے صحابہ اکرام کی جماعت اور عمر فاروق میں بیٹھے کہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا کہ عمر جب تم چلتے ہو
تمہارے قدموں کی چاپ جب شیطان سن لیتا ہے تمہارے ڈر سے وہ تمہارے راستے کو ہی چھوڑ جاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے. فرمایا کہ جب وہ تمہارے قدموں کی چاپ سنتا ہے, تمہارے قدموں کی چاپ سے جو ہے شیطان ڈر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے, وہ تمہارا سامنا نہیں کرتا. میں کہتا ہوں عمر کے قدموں کی چاپ سن کر وہ ڈر جاتا ہے, اور کبھی اگر عمر سے آمنا سامنا ہو جاتا تو اس کا کیا بنتا ہے. اللہ اکبر. ایسا زبردست اسلام اللہ رب العزت نے عمر فاروق کو عطا کیا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عمر کو جو دعا ملی تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی تھی. نبی کی دعاؤں کا اثر, نبی کی دعاؤں کا نتیجہ غور سے سنتے جائیے گا. پھر اس کے بعد ہم میں سے کون بدبخت ہوگا جو یہ نہ چاہے گا کہ مجھے بھی نبی کی دعا مل جائے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے. تو پھر ڈھیلے ڈھیلے نہ بولو, ایکٹیو ہو کے بیٹھو, چست ہو کے. اور نبی کی دعا چاہیے تو پھر سنیے گا, ذرا غور سے سنیے گا. آخر میں تمہیں بتاؤں گا یہ کام کرو, نبی کی دعا تمہیں مل جائے گی, اور پھر وہ کام کرو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ہم محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے. نہ جانے ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. اللہ اپنی حفاظت پہ رکھے. اگر ایسے عمل کر کے نبی کی دعا کے حقدار بن جائیں تو ممکن ہے ان دعاؤں کی وجہ سے جہنم سے بچ جائیں اور جنتوں میں داخل ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں مل جائے. اللہ کرے یہاں آئے ہوئے سارے میرے مسلمان بھائی جتنے بیٹھے ہیں, اللہ ان سب پر تو رحم فرما دے. ان سب کو جہنم کی آگ سے بچانا, مجھے بھی, انہیں, اور جتنے ہمارے مسلمان, سب مومنین کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ہم سب کے لیے دعا کو ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا مسلمانوں کے لیے جب تم دعا کرتے ہو, سنو ایک بات ضمن یہاں عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ جب تم مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہو, سنیں گا بڑی پیاری بات ہے, جب تم مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہو, ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کے عوض, جب تم نے دعا کی سارے مومنین اور مسلمانوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ہر مومن, ہر مسلمان کے, یعنی جتنا اس کا عدد, ہر ایک کے بدلے میں ایک ایک نیکی اللہ اس دعا کرنے والے کو عطا فرماتا ہے. اب پتہ نہیں کتنے, 1.5 ارب مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ 1.5 ارب تو ہے نا, اور 1.5 ارب ہے. اچھا نہ جانے کتنے گزر چکے, کتنے ہیں, کتنے آنے والے ہیں. ہم سب مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو رب کعبہ کی قسم گن ہی نہیں سکتے کہ تم یہ مغفرت کی دعا کر کے کتنی نیکیاں سمیٹ لیتے ہو. بات کی سمجھ آئی کہ کوئی نہ نہیں دے سمجھ آئی؟ تو پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے مومنین کے, مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیا کرو, اللہ ان کو بخش دے, اللہ ان کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے جتنے پہلے مومن مسلمان گزر گئے انہیں بھی اللہ بخش دے, جو موجود ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے, ان کو بھی بخش دے, اور جو آنے والے مومن مسلمان ہیں اللہ ان کو بھی بخش دے. وہ آمین ہی کہہ دو یار. لگتا فضیلت سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے ڈھیلے اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا نبی کریم علیہ السلام کی دعا, آپ کی دعائیں اور آپ کی دعاؤں کا اثر, کہ نبی کریم علیہ السلام جس کے لیے دعا کر لیں اس دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی دعا کو قبول کر کے, جس کے لیے نبی نے دعا کی ہے, اللہ دعا قبول فرما کر اس بندے کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی نے اس بندے کے لیے مانگی ہو. ابھی ایک عمر فاروق پڑھے, آئیے ایک اور صحابی کا واقعہ پڑھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے یہ دعا کی. دعا کیا کی؟ فرمایا اللہم اذہب عنہ الحر والبرد, اے میرے اللہ, اے میرے رب, علی سے گرمی کو اور سردی کو دور کر دے. علی سے گرمی اور سردی کو دور کر دے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد نہ مجھے کبھی گرمی لگی نہ کبھی مجھے سردی لگی. یعنی گرمیوں کا موسم ہوتا تو گرمیوں کے موسم میں مجھے گرمی نہیں لگتی تھی, اگرچہ میں موٹے کپڑے بھی پہن لیتا تو مجھے گرمی نہیں لگتی تھی, اور جب سردیوں کا موسم آ جاتا تو سردیوں
نہیں لگتی. کیوں نہیں لگتی تھی؟ کیونکہ انہیں دعا کس کی تھی؟ دعا تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی جو حدیث ہے یہ طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے. آگے چلیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹی عمر کے تھے جب ان کی والدہ نے انہیں لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا. تو ان کی والدہ حضرت انس کو لے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خادم کا انس کہ یہ آپ کا خادم ہے انس, میں نے اسے آپ کی خدمت میں دے دیا. اور کہتی ہیں ادعو اللہ لہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی دعا کر دیجئے, اس کو دعا دے دیجئے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت انس کو دعا دی. دعا کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اللہم اغفر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. اے اللہ, اے میرے خالق و مالک, اس انس کے مال میں, اس کی اولاد میں, اور جو تو نے اس کو دے رکھا ہے, اے اللہ اسے اس میں برکت عطا فرما دے. اللہ سے دعا کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعا مجھے ایسی لگی, ایسی اس دعا نے اثر کیا کہ ایک تو لمبی عمر آپ نے پائی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 100 سال سے بھی زیادہ آپ کی عمر ہے, اور اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی, کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ میرے بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیاں ہیں. کہتے ہیں بہت سو کے تو میں نام ہی نہیں جانتا, بہت سو کے تو میں نام ہی نہیں جانتا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ لوگوں کے بعد سال میں ایک دفعہ پھل دیتے ہیں, اور کہتے ہیں میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے, میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے. کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ دعا ہے کس کی؟ یہ دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں عطا فرما دی. آئے مزید آگے چلیں. ایک اور صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ مجھے پکڑا, مجھے اپنے ساتھ لگایا, تھوڑا دبایا, اور وقال, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ اسے اپنی کتاب کا علم عطا فرما دے, یعنی قرآن حکیم کا علم اسے سکھا دے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, اللہ تعالی نے انہیں ایسا علم عطا فرمایا تھا, قرآن حکیم کی تفسیر جتنی وہ جانتے تھے, نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو دیگر صحابہ کرام تھے, تفسیر کا جو علم عبداللہ بن عباس کے پاس تھا, ایسا علم دیگر صحابہ کے پاس نہیں تھا. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں اپنے سب سے زیادہ قریب جنہیں رکھتے تھے وہ عبداللہ بن عباس تھے. تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس بات پر اعتراض بھی کیا, کہنے لگے یا امیر المومنین, آپ بڑے بڑے جید صحابہ کرام کو چھوڑ کر یہ چھوٹی عمر کے عبداللہ بن عباس آپ انہیں اپنے پاس زیادہ رکھتے ہیں, آپ نے انہیں اپنا مسیر خاص بنا رکھا ہے, اور آپ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے ایک دفعہ پھر صحابہ کرام کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت رکھی اور فرمایا ذرا اس سورت کی ذرا تفسیر کر کے مجھے بتاؤ. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, اس سورت کو آپ نے فرمایا ذرا مجھے اس کی تفسیر کر کے تو بتاؤ. دیگر صحابہ کرام کوئی کہنے لگا اس سورت میں نبی کریم, اس سورت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی ہے کہ مکہ فتح ہوگا. کسی نے کہا اس سورت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ لوگ اب اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا اے عبداللہ اس سورت کی تفسیر اب تم کرو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے کہا, کہتے ہیں اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے, اس کی تفسیر یہ ہے, یہ اس بات کی خبر ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں اس کا جواب نہ دے سکے، جو جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور پھر اس کے بعد جب بھی کوئی تفسیر قرآن کی کرنا ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی کسی آیت کو ان کے سامنے رکھتے اور بلا کر عبداللہ بن عباس سے کہتے، عبداللہ اے غوطہ خور آ اور غوطہ لگا تفسیر میں اور اس کی تفسیر کر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کی اسی آیت کی تفسیر کر دیتے جس آیت کو بھی عمر فاروق ان کے سامنے رکھتے تھے، جو کس برکت کا نتیجہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس دعا کے نتیجے میں عبداللہ بن عباس کے پاس یہ قرآن کا علم تھا۔ اب آگے چلتے اللہ اکبر۔ ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں۔ بیٹی ہے محمد کریم علیہ السلام کی، تو بیٹی کو دیکھ کر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹی کو دیکھا کہ بیٹی پریشان ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میری بھی نظر حضرت فاطمہ پر پڑی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں وہ دور ایسا دور تھا کہ کئی دن گزر جاتے تھے، کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتے ہیں کہ مہینہ گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ۔ یہ کون ہستیاں ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین، دو جہانوں کے سردار، وہ نبی کہ جنہیں اللہ رب العزت نے، جنہیں خالق کائنات میں تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے، وہ نبی کہ قیامت کے دن جب کسی کو اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت طاقت نہ ہوگی، اس دن کہ جس دن قیامت کے دن اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب اتنا زیادہ ہوگا کہ امتی اپنے نبی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے رحمت کی اپیل کیجئے۔ تمام نبی اس دن جواب دے دیں گے اور کہیں گے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کو جتنے غصہ میں دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کبھی اللہ کو اتنے غضب و غضب میں نہیں دیکھا۔ آج ہم میں یہ جرأت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جا کر بات کر سکیں۔ اس دن جس دن نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی فرشتہ، پوری مخلوق میں کوئی بھی اللہ کے سامنے کلام نہ کر سکے گا۔ اگر اس دن کوئی کلام کرے گا، کلام کرنے کی اجازت سب سے پہلے اگر کسی کو ملے گی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ سب سے پہلی اجازت اگر ملے گی تو کس کو ملے گی؟ کتنا مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ۔ لیکن دنیا میں ذرا حالت تو دیکھیں اس نبی کی، نبی کی بیٹی ہے، بھوک سے کئی دن ہو گئے کھانے کو نہیں ملا، رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، آئی ہوگی اپنے باپ کے پاس، محمد کریم علیہ السلام کے پاس، کہ بابا کے پاس جاتی ہوں تو وہاں سے کچھ کھانے کو، کچھ پینے کو ملے گا۔ اور بابا کی اپنی حالت بھی کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی، مہینہ گزر جاتا، ہمارے گھر میں تو چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ ایک دن بھوک سے بے قرار ہو کر نبی کریم علیہ السلام کئی دن ہوئے کچھ کھایا نہیں، خالی پیٹ ہے، بھوک نے ستایا، اس بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو کر آپ گھر سے باہر نکل آئے۔ سبحان اللہ۔ جب گھر سے باہر نکلے تو تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں آ گئے، تو دیکھا کہ ابو بکر کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، انہیں بھی بھوک نے پریشان کیا، وہ بھی باہر آ گئے۔ عمر فاروق بھی اتنے میں آ گئے۔
इन तमाम हस्तियों को भूख ने परेशान किया, भूख की वजह से गया है। यानी ये मैं बात बस कर रहा हूं कि देखिए कितनी ताहिर मुताहिर हस्तियां, पाकीज़ा हस्तियां, ऊंचे मकाम है, ऊंचे मर्तबे हैं, ऊंची शान है, रब ने कितनी बुलंदियां, कितना उलूम, कितना आला मकाम, कितनी इज्जत, कितना खालिक कायनात का इन पर एहसान है। लेकिन देख लीजिए उस खालिक ने, मालिक ने अपने इन बंदों को कैसी कैसी आजमाइशों से भी गुजारा है, कैसी कैसी आजमाइशों से इनको गुजारा है। तो खैर बात उधर ना निकल जाए, मैं अर्ज कर रहा था हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हुए, अपनी बेटी को देखा कि बेटी के चेहरे का रंग ज़र्द है, तो आप कहते हैं फातिमा करीब आओ। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करीब होती है, फिर कहा बेटा और करीब आओ। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मज़ीद नबी करीम अलैहिस्सलाम के करीब होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम मज़ीद फरमाते हैं मेरी बेटी और करीब आओ। हज़रत फातिमा करीब हुई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के ऊपर हाथ रखा और हाथ रखकर ये दुआ दी अपनी बेटी को। ये दुआ भी तबरानी के अंदर मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा मुशबिअल जुआ, ऐ भूख को मिटाने वाले रब, व खादियल हाजा, हाजतों को पूरा करने वाले, व राफिअल वदा, व राफिअल वदा, और गिरे हुए लोगों को उठाने वाले मेरे रब, ला तुझी फातिमा बिन्त मोहम्मद, ऐ मेरे अल्लाह मोहम्मद की बेटी फातिमा को कभी भूख न लगे, मोहम्मद की बेटी फातिमा को कभी भूख न लगे। ये दुआ है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दी। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को ये दुआ दी तो मैंने देखा एकदम वो जर्द रंग जो था वो सुर्ख हो गया, वो जर्द रंग जो था वो सुर्खी में तब्दील हो गया। और उसके बाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं मुझे कभी भूख ने नहीं सताया। उसके बाद मुझे फिर कभी भूख ने नहीं सताया। तो ये दुआ किसकी है? ये किसकी दुआ का नतीजा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा है। देखा नबी की दुआएं कैसे पूरी होती हैं, नबी की दुआएं कैसे लगती हैं। आपको भी चाहिए? अभी तो मैं आपका माहौल बना रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि वो कौन कौन से काम हैं कि जिनको करने से नबी की दुआ आप भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अभी आप सुन लेते हैं, थोड़ा सा और सुनिए। एक और खालिद बिन वलीद का नाम सुना है आपने? सुना है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया था। क्या फरमाया था? अल्लाहुम्मा हुवा सैफ मिन सुयूफिक, कि अल्लाह ये तेरी तलवारों में से एक तलवार है। अल्लाह ये तेरी तलवारों में से एक तलवार है। लक़द जानते हो ना हज़रत खालिद बिन वलीद का सैफुल्लाह का लक़ब है। ये लक़ब किसने दिया है इन्हें? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद अहमद की रवायत फरमाया, अल्लाहुम्मा हुवा सैफ मिन सुयूफिक, ऐ मेरे अल्लाह खालिद बिन वलीद तेरी तलवारों में से एक तलवार है, फंसुरहु, अल्लाह तू इसकी मदद फरमाना। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ दी, तो उसके बाद खालिद बिन वलीद को कभी किसी जगह शिकस्त नहीं हुई। खालिद बिन वलीद को कभी किसी जगह शिकस्त नहीं हुई। जानते हैं ना, अजीम तरीन जर्नैल, अजीम तरीन फातिह, कि जिसके हाथों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी बड़ी सल्तनतों को, जिसके हाथों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गिराया, जिसके हाथों से जिन रियासतों को, जिन बड़ी बड़ी ताकतों को, जिन बड़ी बड़ी कुव्वतों को गिराना कोई आसान बात नहीं थी। जिन ताकतों को ललकारना, जिन ताकतों पर हमला करना, जिन ताकतों को पछाड़ना किसी के बस की बात नहीं थी, उन्हीं ताकतों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खालिद बिन वलीद को वो ताकत दी, वो कुव्वत दी, अल्लाह ने वो मदद नाज़िल की। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इन रियासतों के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की, जिस
کے اوپر بھی حملہ کر دیتے تھے، وہ ریاست پارا ہو جاتی تھی، وہ ریاست پارا ہو جاتی تھی۔ کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ اور میں تاریخ کی کتابوں میں یہ بات پڑھ رہا تھا کہ جب پتہ چلتا نا کسی بستی کو کہ مسلمانوں کی جماعت ہم پر حملہ آور ہو رہی ہے، مسلمانوں کی جماعت حملہ آور ہو رہی ہے، اور اس مسلمانوں کی جماعت کا سپہ سالار خالد بن ولید ہے، جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ اس کا سپہ سالار خالد بن ولید ہے تو وہ اپنے سپاہیوں سے، اپنے فوجیوں سے یہ کہتے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، جس لشکر کا سپہ سالار خالد بن ولید ہو اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت، طاقت، قوت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اپنی جانیں بچاؤ، آنے والوں سے صلح کر دو، اپنی جانیں بچاؤ، آنے والوں سے صلح کر دو۔ تو یہ کس کی دعا کا نتیجہ؟ محمد اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے چلیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اس لیے تھوڑا بیان کر کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کو دین کی باتیں سکھا رہے، سمجھا رہے، دعوت دے رہے ہیں۔ ان کی والدہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مشرکہ تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہیں، اپنی ماں کو ایک دن بیٹھے سمجھا رہے ہیں، اماں اسلام قبول کر لے، اسلام یہ ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ عزت ملتی ہے۔ محمد کریم علیہ السلام کلمہ پڑھ لے تو ان کا، تو ابو ہریرہ کی ماں نے آگے سے کوئی غصے میں بات کہہ دی اور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف بھی بول گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا غم ہوا، اتنے پریشان ہوئے کہ رونے لگ گئے اور اپنی ماں کے پاس سے اٹھے اور اٹھ کر اپنے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور رونے لگے، روتے روتے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا کیجئے، میری ماں جو ہے نا اس کے بارے میں بڑا پریشان ہوں۔ صحابی تھا، ماں کی قدر جانتا تھا، ماں سے محبت تھی، ہم جیسے نہیں کہ جنہیں ماں کی قدر معلوم نہ اور ماں سے محبت نہ کرتے ہوں، ماں سے محبت تھی۔ اور دوسری طرف اسلام تھا، اسلام وہ چاہتے تھے کہ میری ماں بھی اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں اللہ کے نبی میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، کہتے ہیں اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو اللہ ہدایت دے دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کر دی۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس آ گئے، دیکھا گھر کا دروازہ بند ہے تو دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے ماں نے آواز دی، کہنے لگی باہر رکو میں نہا رہی ہوں۔ باہر رکے ابو ہریرہ، اس کے بعد کیا دیکھتے دروازہ کھلا، ماں نے اپنے اوپر اوڑھنی لے رکھی ہے اور بیٹی کو کہتی ہے میرے بیٹے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ خوشی خوشی اپنی والدہ کو لے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس دوڑے آئے، ابھی دعا کروائی تھی، ادھر دعا کروائی، ادھر دعا قبول ہو گئی، آگے اللہ کے نبی کے پاس کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ مسلمان ہو گئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، اب ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے مزید دعا کی، فرمایا اے اللہ ایک دورہ سے ابو ہریرہ سے اس کی والدہ سے اے اللہ میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر اور مومنین کے دل میں بھی ان کی محبت کو پیدا کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جس مومن مسلمان سے دل ملا میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، وہ مجھ سے، ہم بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ کرتے ہیں نا، قیامت تک جتنے مومن مسلمان ہیں وہ ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو یہ کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ آج کیا گھر ٹھیک کیوں بولتے ہیں آپ؟ شیخ صاحب نہیں ہے اس لیے وہ شیخ کو نہیں بیٹھا ہے، شیخ سے باہر بیٹھے ہیں۔ اچھا شیخ سامنے روزی رہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میں بھی دعا قبول ہے۔ اب آگے چلتے ایک صحابی ہیں ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے، آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دعا دی، جملک اللہ، اللہ تجھے حسن و جمال عطا فرمائے، اللہ تجھے حسن و جمال عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ 94 سال عمر ہو گئی، کتنی؟ 94 سال عمر ہو گئی، اور ایک بار بھی سفید نہیں آیا تھا، ایک بار بھی سفید نہیں آیا تھا۔ اور حسن و جمال اللہ نے اس عمر میں بھی ان کا قائم رکھا۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیں، بدر کے دن اہل بدر میدان میں پہنچے۔ آپ جانتے ہیں مسلمان کتنے تھے؟ 313 تھے۔ مقابلے پر کتنے تھے؟ مقابلے پر 1000 ہے۔ اچھا مسلمان تو 313 گئے، پاس نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ پاس کوئی سواریاں ہیں، ننگے پاؤں ہیں، لباس کی حالت بھی یہ ہے کہ پیبند لگے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں 313 میدان میں آئے، مقابلے پر 1000 ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس اونٹ ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں، اسلحہ سے لیس ہیں، بھرپور اسلحہ لے کر میدان میں اترے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ حالت اور کیفیت دیکھی اور اپنے صحابہ کی طرف نظر کی تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی۔ دعا کیا کی؟ دعا کرتے ہیں، فرمایا اللہم انہم حفاظ، اے اللہ میں اپنے ساتھ جن کو لے کر آیا ہوں یہ ننگے پاؤں ہیں، فاحملہم، اے اللہ انہیں سواریاں عطا فرما۔ پھر فرمایا اللہم انہم اولاد فافصحم، فرمایا اے اللہ میں جنہیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں یہ ننگے بدن ہیں، ان کو لباس پہنا دے۔ اللہم انہم ضیاء فاشبعہم، اے اللہ جنہیں میں لے کر آیا ہوں یہ خالی پیٹ ہے، بھوکے ہیں، اے اللہ ان کی بھوک کو مٹا دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی 313 اپنے ساتھیوں کے لیے، صحابہ کے لیے، اور جب بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تو فرماتے ہیں اس کے بعد کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ یہ صحابہ جب بدر سے واپس جا رہے تھے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو پیدل ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کم از کم ایک اور کئیوں کو 2-2 3-3 سواریاں عطا فرما دی، اور وافر مقدار میں اللہ نے خوراکیں اور پوشاکیں بھی عطا فرما دی۔ کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ محمد رسول اللہ۔ ایک اور سنی کہ پھر اس کے بعد اپنی طرف آتے ہیں۔ ایک دفعہ کافی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی، خشک سالی ہے، جمعہ کے دن آپ خطبہ دے رہے ہیں، تو اسی دوران خطبے کے دوران ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، مویشی جو ہیں وہ پیاس کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں، دعا کیجئے، مدینہ میں پانی کی اس وقت شدید قلت ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کر دی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ نبی کریم علیہ السلام ابھی یہ دعا فرما رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں آئے تھے تو کوئی بادل نہیں تھا، دور دور تک بادلوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ابھی یہ دعا ختم ہی کی تھی کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے بادل کا ٹکڑا آیا اور اسی وقت جو ہے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں جمعہ پڑھ کے ہم باہر نکلے، آئے تھے، بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب گھروں کو واپس آ رہے تھے تو بارش میں بھیگتے ہوئے واپس آ رہے تھے، بارش میں بھیگتے ہوئے واپس آ رہے تھے۔ اچھا کیا ہوا کہ 8 دن بارش ہوتی رہی۔ کتنے دن ہوتی رہی؟ 8 دن بارش ہوتی رہی۔ اگلا جمعہ آیا، نبی کریم علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے تھے، کوئی شخص جس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور مر رہے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے لیے دعا کی، وہی شخص داخل ہو گیا۔ پھر
کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مویشی ڈوب رہے ہیں، گھر گر رہے ہیں، دعا کیجئے کہ اب یہ بارش جو ہے یہ رک جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ مسکرا دیے اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالنا اللہم حوالنا ولا علینا اللہم حوالنا ولا علینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں صحابہ کرام بادل پھٹتے ہیں، مدینے میں بارش ہونا رک گئی اور دائیں بائیں جو ہے بارش ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ہم نے دعا کی کہ اللہ ہم سے اس کو ادھر ادھر لے جا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ اللہ نے اسی وقت دعا کو قبول فرما لیا۔ اچھا یہ تھی، اب چیزیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں اب ادھر آتا ہوں، اپنے لیے کچھ اپنے لیے بھی سوچیں کہ ہم کون سی کچھ چیزیں ایسی کریں تو ہمیں بھی ہمارے نبی کی دعائیں مل جائیں۔ کیا خیال ہے؟ چاہیے نا؟ تو اب میں آپ کے سامنے کچھ وہ چیزیں رکھوں گا، کچھ ایسے اعمال رکھوں گا، اگر آپ اور میں وہ کر لیں تو ہمیں بھی نبی کی دعا۔ اچھا یہ تو آپ نے مشاہدہ کر لیا نا کہ اللہ کے نبی کی دعا جس کو مل گئی اس کے حق میں اس کی دعا قبول ہو گئی۔ مشاہدہ کر لیا کہ نہیں کیا؟ میں نے اتنا ٹائم اسی پر لگایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا جس نے پھالی اس کی دعا پوری ہوگی، وہ مراد مل گئی اس کو، اس کی ضرورت، اس کی حالت پوری ہو گئی۔ اے اللہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں، ہم بھی تیرے در کے سوالی فقیر ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، اور اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں تیرے نبی کی دعائیں قبول ہوں۔ آج محمد کریم موجود نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی دعائیں تو موجود ہیں جو انہوں نے اپنی امت کے لیے کی ہیں۔ لہذا اے اللہ ہم ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں تاکہ وہ چیزیں ہمارے علم میں آ جائیں اور ہم وہ چیزیں اختیار کر کے نبی کی دعاؤں کے حقدار بن جائیں۔ آئیے چند ایک چیزیں آپ کو سامنے، حج اور عمرے کا موقع، تو بال کٹوائے بھی جاتے ہیں، منڈوائے بھی جاتے ہیں، بال کٹوائے بھی جاتے ہیں منڈوائے بھی جاتے ہیں۔ تو حج کے موقع پر کچھ صحابہ کرام نے بالوں کو کٹایا اور بعض نے منڈوا دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جنہوں نے ٹین کروائی تھی، بال منڈوائے تھے، ان کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے صحیح بخاری میں فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، کیا دعا کیا؟ اللہ ٹین کروانے والوں کو بخش دے، ٹین کرنے والوں کو۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہے کہ اللہ ان پر رحم فرما دے۔ فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ جنہوں نے ٹین کروائی ہے، جنہوں نے سر کے بال منڈوائے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے۔ صحابی پاس بیٹھا ہے کہتا وللمقصرین، اے اللہ کے نبی بال کٹوانے والوں کے لیے بھی۔ نبی کریم نے پھر فرمایا اللہم اغفر للمحلقین۔ وہ صحابی پھر کہتا ہے وللمقصرین، اے اللہ کے رسول بال کٹوانے والے کے لیے بھی۔ نبی کریم نے پھر فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ بال منڈوانے والوں کو بخش دے۔ 3 دفعہ آپ نے بال منڈوانے والے کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے۔ ایک حدیث میں 4 دفعہ بھی ہے اللہم اغفر للمحلقین، جس نے بالوں کو منڈوایا اللہ اس کو بخش دے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، جس نے بال کٹوائے ہیں اس کو بھی۔ اچھا بال منڈوانے والے کو کتنی دفعہ؟ ایک حدیث میں 4 دفعہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے بال کٹوائے ہیں اس کو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ۔ اچھا اس سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ٹین کروانے والے سے زیادہ خوش تھے، اسی لیے آپ نے اس کے لیے دعا جو ہے وہ دعا آپ نے زیادہ دفعہ کی ہے۔ اور جس نے ٹین نہیں کروائی صرف بال کٹوائے اس پر آپ اتنے خوش تھے، یعنی کہ آپ اس پر ناراض تھے، لیکن اتنے نہیں جتنے آپ بال منڈوانے والے کے ساتھ خوش تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہ دعا جو ہے صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، قیامت تک جتنے مسلمان اپنے سر کے بال حج یا عمرے پر منڈوائیں گے یہ دعا ہر اس مسلمان کے لیے ہے، یہ دعا ہر اس۔
اب سمجھیے گا، اب سنیے گا، اور جس کے لیے سنیے واللہ غور کیجئے گا، جس نقطے پر میں نے آپ کو لانا تھا، میں نے جو بات آپ کو سمجھانا تھی، میں چاہتا ہوں واللہ رب کعبہ کی قسم، یہ طلب ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ طلب ہے رب کعبہ کی قسم کہ میں بھی آپ ہم سب اپنے نبی کی بات پر عمل کر کے اپنے نبی کی خوشی کا خیال رکھتے ہوئے نبی کی 3 دفعہ مغفرت مانگی ہوئی دعا کے حقدار بن جائے۔ تو کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے؟ میرے پر حج پر ٹریننگ کرواؤ گے؟ بات خراب مولوی صاحب ٹرین ہو جاتی ہے نا، مطلب اچھا نہیں لگتا، بیگم صاحب کو پسند نہیں آتا، دوست بھی کہتے ہیں یہ کیا ٹرین نکال کے آ گئے ہو، اور جب وہ ادھر ادھر ہے وہ بھی مذاق کرتے ہیں تیری ٹرین اچھی نہیں لگتی، عجیب سی ٹرین ہے، ٹرین کا مذاق بہت اڑاتے اس لیے ہم ٹرین نہیں کرواتے۔ اچھا تم ٹرین نہ کرواؤ، ایک دن اللہ بھی تو ٹرین کر ہی دیتا ہے نا، وہ گندے نہیں ہو جاتے ہیں، ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے ہیں؟ تو خود ہی ٹرین کرواؤ، ٹرین کرواؤ، ٹرین کروانے سے کیوں ڈرتے ہو؟ بیگم سے ڈرتے ہو؟ اچھا وہ ایک گروہ اور بھی ہے، ایک گروہ وہ جو بالوں کو یہاں سے 2 بالوں کو پکڑ کے کاٹے، یہاں سے 2 بالوں کو لے کر کاٹے، یہاں سے 2 بالوں کو لے کر کاٹے، سمجھے کہ عمرہ ہو گیا ہے، اس کا عمرہ لٹکا ہوا ہے، اس کا عمرہ نہیں ہوا ہے۔ ہمارے لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ ان کو ہدایت دے، اتنی بالوں سے محبت، اتنا بالوں کے ساتھ پیار کہ اپنے رب کے حکم پر، اپنے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کرتے اور اپنے بالوں پر منڈواتے ہیں نہ کٹواتے ہیں۔ تو جو منڈوائے گا اس کو کتنی دعائیں ملیں گی؟ مقررہ مت تو ہو گیا پورا، تو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں آپ مجھے؟ اجازت ہے آپ کا شیخ صاحب کو نہیں دے دو ٹائم کو لے جائیں، یہ چیزیں تھوڑی سی بتا رہے ہیں آپ کو۔ اچھا ٹینڈر کرواؤ گی نا؟ اب کی بات تیسرا بندہ کروائے گا، اور یہ ایمان ہے نا کہ نبی نے مغفرت کی دعا کی ہے، نبی نے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اس افسوس میں بات کرنے لگا، غور کرنا، اللہ کی قسم تمہارے لیے اپنے لیے حریص اس بات کا، حریص اس بات پر ہو کہ جب بھی آپ جائیں عمرہ کریں، حج کریں، یہ سوچ کر تم نے ٹک کروانا ہے کہ میں ٹک کرواؤں گا تو نبی کی دعا مجھے مل جائے گی، اور دعا مغفرت کی ہے، مجھے رب سے امید ہے رب مجھے معاف کر دے گا، رب مجھے بخش دے گا، یہ سوچ کر انشاءاللہ مغفرت چاہیے نا، تو ٹک کروانے والے کو یہ دعا 3 دفعہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں کی توفیق دے۔ آگے چلو، ایک اور چیز، ایک دفعہ ایک صحابی صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ اللہم بارک امتی فی بقورها، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔ صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا تو کہتے اس کے بعد میں نے اپنی تجارت، اپنے معاملات صبح کے وقت میں نے اپنی تجارت کو شروع کیا، اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ مجھے اپنا مال شمار کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا کی کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے، اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔ تو صحابی کو پتا تھا کہ یہ دعا نبی کی ہے، اور دعائے نبی جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، لہذا انہوں نے صبح کے وقت میں اپنے بزنس کو، اپنی تجارت کو، اپنے کام کو صبح کے اول وقت میں شروع کیا۔ کہتے ہیں نماز کے بعد میں اپنی تجارت کے لیے نکلا کرتا، تجارتی قافلے نکالا کرتا تھا، اللہ نے اتنی برکت ڈال دی کہ اس مال کو شمار کرنا، گننا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ اور ہم تو سوئے رہتے ہیں، ہم کب اٹھتے ہیں؟ کبھی 9 بجے، کبھی 10 بجے۔ ہمارے ملکوں میں تو دکانیں، وہ بڑے بڑے شہروں میں دکانیں 10-11 بجے کھلتی ہیں، کیونکہ رات کو 12 بجے تک دکان کھلتی ہے، 1 بجے تک، 2 بجے تک، رات 2 بجے تک کام کریں گے، 2 بجے گھر آئیں گے، رات کو سو جائیں، 2 بجے سو جائیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور پھر اٹھیں گے 10 ساڑھے 10 بجے، مرداروں کی طرف پڑے رہے، برکت کے وقت کو ضائع کر دیا۔ جو کوئی بھی صبح کے وقت اٹھے، نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھنے کے بعد وہ کوئی تجارت کرے، کوئی اپنا کام کرے، اللہ کی قسم اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، کیونکہ یہ دعا ہے کس کی؟ سمجھا کے چلیں۔ ایک اور نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمایا،
फरमाया रहमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल-लैल फसल्ला व अयक़ज़ इम्रअतहु फ़इन अबत नलहा फ़ी वजहिहा अल-माअ। फरमाया अल्लाह ताला रहम फरमाए उस शख्स पर कि जो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और फिर अपनी बीवी को भी उठाता है, और अगर बीवी ना उठे तो पानी लेकर पानी के छींटे भी उस पर मारता है कि उठ जाओ और उठकर नमाज पढ़ लो। तहज्जुद की नमाज पढ़ी खुद भी और साथ अपनी बीवी को भी उठाया कि उठ, नहीं उठती तो उस पर पानी के छींटे मारता है। फरमाया रहमल्लाहु रजुलन, अल्लाह ताला इस शख्स के ऊपर क्या करे, अल्लाह ताला इस पर क्या करे, रहम करे, और जिस पर अल्लाह का रहम हो गया उसका बेड़ा पार लग गया, उसका बेड़ा। तो इसका मतलब ये है कि तुम में से, हम में से जो कोई भी रात को कर तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा और शादीशुदा है तो वो अपनी बीवी को भी उठाए, उसे भी कहे कि वो उठकर रात की नमाज पढ़े। जिसने ये अमल किया अल्लाह की कसम नबी की दुआ उसको मिल जाएगी, नबी की दुआ उसको मिल जाएगी। तो क्या पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है? लोग फजर भी पढ़ते तो तहज्जुद का पढ़ती है। अल्लाह करे हम सब फजर भी पढ़े और तहज्जुद की नमाज भी पढ़े। और वही बारात में फरमाया, औरत के लिए भी फरमाया, फरमाया जो औरत रात को उठे, क़यामुल लैल करे, रात की नमाज पढ़े और अपने खामद को भी उठाए और खामद न उठे उस पर पानी के छींटे मारे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इस औरत पर भी रहम करे, अल्लाह ताला इस औरत पर भी रहम करे। तो अल्लाह ताला मर्दों को भी तौफीक दे, औरतों को भी तौफीक दे। ये वो अमल है कि जिनके जरिए आप नबी की दुआओं के हकदार बन सकते हैं। आगे चलिए एक और हदीस, रहमल्लाहु मरन सल्ला क़ब्ल अल-अस्र अरबआ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमाए कि जो असर की जमात से पहले दो दो रकत करके 4 रकत सुन्नत गैर मुअक्कदा जिसे आप कहते हैं, जो कोई 4 रकत सुन्नत गैर मुअक्कदा दो दो करके 4 रकत पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। हम तो पहली बात तो असर की जमात खड़ी हो जाए तो दबाते हैं, अज़ान हो जाए तो इंतजार करते हैं कब जमात खड़ी हो तो फिर जाएंगे, और जमात भी बात का रकत निकल जाती है। मैं बेनमाजियों की तो बात ही नहीं कर रहा, बात उनकी कर रहे जो नमाज पढ़ते हैं। अगर आप अजान के फौरन बाद मस्जिद में आ जाएं और आकर दो दो करके 4 रकत नमाज पढ़ लें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी आपको मिल जाएगी। दुआ क्या है कि अल्लाह उस पर रहम फरमा दे। सहाबा किराम को नबी करीम अलैहिस्सलाम की बातों पर बड़ा यकीन था। उनको जब पता चल जाता ना नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फला चीज के लिए ये दुआ की है, फला चीज के लिए ये अजर बयान किया है, उनकी उम्रें कितनी ही तवील क्यों ना हो जाए, बूढ़े क्यों ना हो जाए, मासूर क्यों ना हो जाए, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ को पाने की कोशिश करते थे और उस अजर को पाने की कोशिश किया करते थे। और अब हमें पता चल जाए तो हमें भी कोशिश कर रही है इंशाअल्लाह। असर की नमाज के आपने क्या करना है, हमें दो रकत के 4 रकत नमाज फर्जों से अज़ान हो जाए ना तो घरों से निकलना और आकर नमाज पढ़ो तो यकीन अल्लाह आप पर रहम करेगा इंशाअल्लाह, है क्योंकि ये दुआ किसकी है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे चलेंगे एक और सुनिएगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अर्शिदिल अइम्मा वग़फिर लिल मुअज़्ज़िनीन। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अइम्मा किराम के लिए दुआ की अल्लाह इनको हिदायत दे दे, वग़फिर लिल मुअज़्ज़िनीन, अल्लाह अज़ान देने वालों को बख्श दे, अज़ान देने वालों को बख्श दे। अज़ान देना बड़ी नेकी है, अज़ान देना बड़ी नेकी है। अब अगर आप इस नजरिए से अज़ानें दिया करेंगे कि अल्लाह के नबी ने दुआ की है मग़फ़िरत की तो यकीनन अल्लाह आपको भी बख्श देगा इंशाअल्लाह, है मुअज़्ज़िन अज़ान देने वाला। आप देखते हैं आज बैरा में मेरा मौजू यही था कि या तो आप देखो बड़े पुराने बाबे हो जाते हैं 60, 70, 80, 90 साल, वो अज़ान अपनी जगह किसी और को नहीं देने देते। बाबों की जहाँ हुकूमत है, बाबा कहता अज़ान नहीं दूंगा, और अगर कभी कोई आए तो कहता अज़ान ना कहना मौजूद है, वो कहता मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं अज़ान दूंगा, दूसरे को अज़ान नहीं देने देता। और बाबे आप
آپ کو پتا ہے بعض کا وقت آگے پیچھے بھی اور بھی ٹائم کا پتہ نہیں لگتا بعض کا، تو آ کر جناب بعض کا پہلے بھی دے دیتے ہیں اور بعض کا کچھ لیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کسی اور کو نزدیک بھی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اذان میں نہیں دینی ہے۔ اور ہمارا ایک عزیز تھا، بوڑھا ہو گیا، 90 سال اس کی عمر ہو گئی، 90 سال، تو 90 سال کی عمر میں بھی وہ صبح کی جا کر اذان دیا کرتا تھا، اور وہ یہ نہیں کہ کوئی ملازم نہیں تھا مسجد کا، مسجد کو بلکہ اپنی جیب سے دیا کرتا تھا۔ جب جوانی کے دور میں اپنے کام کاج کے دور میں مسجد کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، تو مسجد میں اذان دینا بھی اس کا معمول تھا کہ صبح کی اذان آپ نے اس سے دینا ہوتا، تہجد کی بھی اذان دیتا، فجر کی بھی اذان دیتا۔ اب جب 90 سال عمر ہو گئی تو بابا بعض کا ٹائم کا جو آگے پیچھے کر جاتا، تو مسجد والوں نے کہا کہ کوئی بابا جی کی کوئی منت اللہ کرے، ان سے کہیں کہ بابا جی تسی جان دے، اب آپ رہنے دیں اور کسی کو موقع دیجئے۔ مسئلہ ہو جاتا ہے بعض کا بابے کے ساتھ بیٹھے بزرگ کے ساتھ، 90 سال اس کی عمر، بابا جی اب آپ کی 90 سال عمر ہوئی ہے، آپ کو نظر بھی اب کم آتا ہے، تو بعض کا کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، دیر سویر کر جاتے ہیں اذان میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ اذان دینا بند کر دیں۔ بابا جی نے کہا میری بات سنو، اذان میں نہیں دینی، میں نے کسی اور کو اذان نہیں دینے دینی۔ اور کہا نہیں جی بابا جی آپ مان جائیں جی، نہیں جی آپ رہنے دیں جی، آپ چھوڑ دیں جی۔ اب بابے کو جلال آ گیا، اور جی بالکل سچی بات ہے، ہمارا وہ رشتہ دار تھا، بزرگ کا فوت ہو گیا ہے، تو اب بھی ہم کبھی کبھی گھر میں بیٹھے اس بزرگ کو یاد کرتے ہیں، اس کی یہ بات ہمیں بڑا یاد آتا ہے، ہم ہنستے تھے۔ تو وہ بابا جی کہنے لگا مجھے اذان دینے دیا کرو، اگر تم نے مجھے اذان نہیں دینے دینا تو پھر میں نے اپنی پوری زندگی میں اس مسجد پر جتنا خرچ کیا وہ میرے سارے پیسے واپس کرو، میرے سارے پیسے واپس کرو، اگر تم نے مجھے اذان نہیں دینے دینا تو میرے پیسے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر بندہ تھوڑا سا بچوں والی آتے ہوئے، اور کیا بابا جی ہم صاحبوں کہاں سے کریں گے، ہم نے کون سا لکھے ہو کہ ساری زندگی آپ نے کتنے لگائے، آپ اذان۔ جب تک وہ بابا چارپائی پر نہیں لگ گیا بابا ہزارے دیتا رہا۔ اچھا وقت ہو رہا ہے، موضوع کو سمیٹتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عبدا سمحا اذا بلا سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم کرے کہ جب وہ بیچتا ہے تو نرمی سے کام دیتا ہے، جب خریدتا ہے تو نرمی سے کام دیتا ہے، اور جب کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو اس میں بھی نرمی سے کام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرے؟ رحم کرے۔ یعنی اگر آپ دکاندار ہیں تو دکان کو بیچتے ہوئے نرمی سے کام دیں، گاہک کے ساتھ لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں ہوتا، بدتمیزی کرنا بد اخلاقی کرنا اچھا نہیں، اس سے نرمی سے کام۔ آپ نے ایک ریٹ دیا، اگر وہ لیتا الحمدللہ، نہیں لیتا تو ہاں ہوتا ہے نا بعض کا دکاندار ریٹ بتا دیتا، خریدار آگے سے بحث کرتا، اور دادا تم نے خریدنے نہیں ہے، آگے مجھے تنگ کرنے پریشان نکلو یہاں سے۔ بعض کا دکاندار ادھر ہو یہ ہوتا ہے، نہیں وہ نرمی سے کام دے، اور جو خریدار ہے وہ بھی نرمی سے کام لے۔ یہ نہیں ہے کہ دکاندار کے ساتھ لڑنے لگ جائے، جھگڑنے لگ جائے، پورے کی اتنا ریٹ لگا رکھا ہے، بھئی تجھے پسند نہیں ہے تو چلا جا کہیں اور سے لے لے، نرمی سے کام لے۔ اور اسی طرح آپ نے کسی سے قرض لینا تھا تو اس کے ساتھ اب آپ لڑے اور جھگڑے، میں نے تجھے پیسے دیے تو واپس نہیں کرتا، تو یہ ہے تم وہ ہے، ہماری عادت اسی طرح کی ہے نا۔ اور بھی کسی سے پیسے لینے ہو وہ لیٹ کرتے تو ہم لڑتے جھگڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے جھگڑتے ہیں؟ آپ کے یہاں نہیں لڑتے جھگڑتے ہوتا ہے، بڑے شریف بندے بیٹھے سارے، مجھے پتہ نہیں جیسے اپنے معاشرے کا اس کی ایسی تیاسی کر کے رکھتے تھے، اس سے لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ فرمایا کہ جو کسی سے لینے میں، اس سے مانگنے میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اللہ رب العزت اس پر رحم فرما دے۔ تو یہ دعا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ جب کبھی کہیں کوئی چیز بیچو یا خریدو تو نرمی سے کام دو، اور جب کسی سے کسی چیز کا تقاضا کرو تو اس میں بھی نرمی سے کام، اللہ تم پر کیا کر دے گا؟ اللہ تم پر رحم کر دے گا۔ اس ضمن میں ایک آخری بات عرض کر دوں رحم کے حوالے سے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اس کا کھاتا دیکھا جائے گا، اس کا عقیدہ اس کا ٹھیک ہے لیکن نیکیاں اس کے دامن میں نہیں، کہا جائے گا یا اللہ اس کے دامن میں نیکیاں نہیں، اللہ چکے جانتا ہے، اس کے علم ہے، اللہ فرمائے گا دیکھو ذرا اس کے کھاتے کو کھولو، اچھی طرح کھنگارو، اللہ کو چکے علم ہے۔ دیکھا جاتا ہے اس کا کھاتا جب کھولا تو اس کی نیکیاں ملی کہ یہ شخص ایک تاجر تھا، اپنی اس تجارت کے دوران اپنے جو اس کے کام کرنے والے ملازمین ہیں لوگوں سے اس سے جو قرض لینا ہوتا
تو ملازمین کو کہتا کہ تم ان کے پاس جاؤ، ان سے میرے قرض کا تقاضا کرو، اگر وہ دے دیں تو ٹھیک، نہ دیں تو تم نے ان کے ساتھ سختی نہیں کرنا، ان سے محبت اور شفقت سے پیش آنا، اگر وہ مہلت مانگیں تو ان کو مہلت دے دینا، تم نے نرمی کا معاملہ کرنا ہے، سختی کا معاملہ نہیں کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کے اس عمل کو پیش کیا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ لوگوں سے تقاضا کرنے کے معاملے میں نرمی سے کام لیتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا رہا، میرے بندوں پر رحم کرتا رہا، یہ میرا بندہ ہو کر اس نے یہ نرمی برتی ہے، تو میں تو اللہ ہوں، میں تو رب ہوں، میں تو رحمان ہوں، میں تو رحیم ہوں، میں اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں رحم کرنے کا اور نرمی کرنے کا۔ جاؤ میں اس کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے، میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ رحم اللہ علیکم، اللہ تم سب پر اپنا رحم فرمائے، اللہ تم سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چیزیں بہت سی تھی، میں تو شارٹ کر گیا کیونکہ ٹائم میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چیزیں بھی ہم نے سنی اللہ تعالیٰ انہی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی دعاؤں کا حقدار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کی دعائیں مل جائیں اور ان دعاؤں کے نتیجے میں ہماری بخشش ہو جائے اور اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے۔ جزاکم اللہ خیر، تھوڑا وقت زیادہ لینے پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔